صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی باتیں ان کی منہ کی باتیں ہیں، مشابہت کرتے ہیں کافروں کی بات کی جو ان سے پہلے گزرے۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، کہاں یہ بھٹکے جا رہے ہیں۔ بناتے ہیں اپنے علماء کو اور اپنے رہبانیین پیروں کو خدا اللہ کے علاوہ، اور مسیح ابن مریم کو نہیں حکم کیا گیا ان کو مگر یہ کہ عبادت کریں ایک اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ پاک ہے اس سے جس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور بجھا دیں اپنے منہوں سے، اپنے پھوکوں سے۔ اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند کریں کافر۔ وہ لوگ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول بھیجے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے دین کو تمام ادیان پر، اگرچہ مشرک ناپسند سمجھیں۔ اے ایمان والو، علماء میں سے بہت سارے اور روحانی پیشواؤں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس دن جس دن داغا جائے گا ان کو جہنم میں، جس دن ڈالا جائے گا ان کو جہنم میں، داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوں کو، ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا اپنی ذات کے لیے، چکھو جو کچھ تم جمع کرتے تھے۔ بے شک مہینوں کا شمار اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں لوح محفوظ میں، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اسی سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہ مضبوط دین ہے، پس نہ ظلم کرو ان میں اپنے اوپر، مشرکین تمام سے قتال کرو جیسا کہ وہ تمہارے سے قتال کرتے ہیں تمام۔ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ سوائے اس کے نہیں، مؤخر کرنا زیادتی ہے کفر میں، گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کافروں کو۔ حلال کرتے ہیں اس کو 1 سال، حرام کرتے ہیں اس کو دوسرے سال، تاکہ پوری کریں مدت وہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی۔ فیحلوا، پس حلال کرتے ہیں وہ جس کو اللہ نے حرام کیا، مزین کیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ توجہ فرمائیں گے، ما قبل کے ساتھ ربط۔ پہلے کہا گیا ولا یدینون دین الحق، کہ دین حق کے تابع نہیں ہوتے۔ اب وقالت الیہود سے اسی بات کی تشریح ہے کہ وہ حق بات کیا ہے۔ اور کفر کیسے کر رہے ہیں۔ دوسرا ربط، پہلے اصول فوز للمؤمنین کا ذکر تھا، اب مومنین کے لیے بقیہ کامیابی کا ذکر ہے۔ ان کو لگا دو۔ موضوع رکوع اثبات رسالت
و فضائل رسول اللہ، ترغیب جہاد، و مقتضیات جہاد کا بیان۔ خلاصہ، خباثات اہل کتاب و نتائج، حصر العبادات و حصر الالوہیت فی ذات اللہ، حصر العبادات و حصر الالوہیت فی ذات اللہ، تنزیہ الرحمن عن الشرکاء، شبہات و جوابات مشرکین، تنبیہ یہود و نصارہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام بستی سے گزرے تھے اور 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سلائے رکھا، 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ حیات عطا فرمائی۔ یہ واقعہ تیسرے پارے کے شروع میں گزر چکا ہے۔ تو وہاں جب بستی میں پہنچے اور تحقیقات ہوئیں کہ یہ تو 100 سال پہلے یہاں تھے، بس اس وقت یہود نے نظریہ بنا لیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ خرق عادت کوئی بھی کام ہو، آج بھی جو جاہل ہیں اور بدعتی ہیں وہ بھی کوئی انوکھا کسی کے ہاتھ سے کام دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پہنچی سرکار ہے۔ عزیر علیہ السلام کو اس طرح انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور یہ جو عیسائی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، محبت میں مغلوب ہو کر حد سے گزر گئے۔ لیکن اللہ نے فرمایا حقیقت حال سے خالی ہے یہ بات، اور یہ کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو اہل کتاب اور دیندار کہہ کر۔ ان کی بیماریوں کا مزید آگے تذکرہ فرمایا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اس سے آگے یہ بڑھے ہوئے ہیں، یہ تو مولویوں کو اور پیروں کو، ان کے جو علماء تھے ان کو احبار کہتے تھے، اور جو خانقاہ اور جنگلوں میں وہ عبادت میں لگے ہوئے تھے ان کو رہبان کہتے تھے۔ تو آج کے پیر اور آج کے علماء اگر دین حق سے ہٹ جائیں تو یہ بھی اسی طرح کے احبار اور رہبان ہیں۔ تو اس وقت کے جو احبار اور رہبان تھے انہی کو سارا کچھ سمجھتے تھے۔ آپ دیکھتے نہیں مولویوں کے پاؤں میں آ کر سر ڈالتے ہیں، اور خود ان کے مولوی بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں سجدے کرتے ہیں، اور پیروں کے کو سجدے کرنا تو کئی سارے موبائلوں میں لوگوں نے محفوظ کر رکھا ہے، ان کو مستقل سجدہ کرتے ہیں۔ تو ارباب بنایا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنایا ہوا ہے، حالانکہ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حکم فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وما امروا کی ضمیر کا مرجع اگر یہود ہوں، تو اگر اس کا مرجع احبار اور رہبان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود احبار اور رہبان کو یہ حکم ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، یہ خود مسجود بنے ہوئے ہیں۔
اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کا دین تو اور تھا، یہ اس کو گڑبڑ کر کے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو تعبیر فرمایا کہ یہ منہ کے پھونکوں سے دین کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہرگز ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اس چراغ کو جلائے رکھے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ ناپسند ہو، اور قیامت تک جلتا رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یہ تسلی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس کو غالب کرنے کے لیے، اگرچہ مشرک ناپسند سمجھے۔ اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ لیظہرہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں استمرار تجدیدی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتح مکہ کے بعد، غلبے کے بعد، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے گا، پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا، اور 1000 سال تک یہ دین پوری دنیا پر غالب رہا، اور آہستہ آہستہ پھر سلسلہ پیچھے آتا گیا۔ یہ ہماری اپنی ذاتی کمزوری ہے، اپنی بدکرداری اور دنیا کو دین پر ترجیح دینے کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ آج بھی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو تمام ادیان پر غلبہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، یہ جو احبار اور رہبان ہیں یہ راستے سے کیوں ہٹے؟ لوگوں کا مال کھا کھا کر، نظر و نیاز کھا کر، اور وظیفے اور درود اور کیا کہتے ہیں یہ جو لوگوں کے ہم مانگنے جاتے ہیں، جی مانی، اور بھی بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، بلکہ روٹیاں جمع کر کے اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ مولوی ایک ہوتا ہے، ایک اس کی بیوی، 2 اس کے بچے، پورے علاقے سے روٹی اکٹھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ بھینس کہاں سے کھائے گی، گائے کہاں سے کھائے گی، وہ بھی تو مولوی کی ہے۔ تو لوگوں کا جو مال کھاتے ہیں تو اس کے مطابق پھر فتویٰ دینا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سیدھا مسئلہ بتائیں تو روٹی بند ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، جس دن ان کو جلایا جائے گا جہنم میں۔ علیہا، ہا ضمیر کا مرجع اموال ہے، اموال یعنی انہی اموال کی بنیاد پر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فتقوا، قوا سے ہے، اس کا معنی داغنا، ٹھانب لگانا کہتے ہیں، ٹھانب لگانا، تو ان کے پیشانی پر، ان کے پہلو میں، ان کی پیٹھ پر لگایا جائے گا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشانی، پہلو اور پیٹھ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ یہ جو منکرین زکوٰۃ ہوتے ہیں، منکرین زکوٰۃ، ان کے پاس کوئی فقیر جائے نا، یا مدرسے کا کوئی سفیر جائے، زکوٰۃ ان پر لازم ہو، سب سے پہلے اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا، اس کو کس نے راستہ بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد پیٹھ پھیرتے ہیں، پہلو پھیرتے ہیں،
اور پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 جگہوں کو سزا دے گا اس فقیر کا دل دکھانے کی وجہ سے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم یقال لهم، یہاں محذوف ہے، ان کو کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا، اب چکھو وہی مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے۔ مال انسان کا وہی ہے جو دنیا میں خرچ کر جائے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے خزانہ رکھ لے، آخرت کے بینک میں جمع کروا دے۔ اگر مال پر سانپ بن کے بیٹھ گیا، نہ خود اپنی جان پر خرچ کرتا ہے، نہ گھر والوں پر، نہ آگے فقراء کو دیتا ہے، یا اپنے تو مزے کرتا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قیامت کے دن یہی مال حدیث شریف میں آتا ہے سانپ بن کے انسان کے سامنے آئے گا اور ڈسے گا سامنے بھی دائیں بائیں بھی، اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، چکھ لے، تو نے آخرت کے لیے جمع کیا، اب چکھ لے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں تک تو وقاتل الذین لا یؤمنون سے یہاں تک اہل کتاب کی تردید فرمائی۔ اب آگے پھر مشرکین کی طرف کلام کا رخ ہے۔ مشرکین میں ایک بری عادت تھی، یہ جو 12 مہینے ہیں نا، 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ان میں سے 4 مہینے محترم سمجھے جاتے تھے، اور ان میں کوئی آدمی کسی دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کے والد کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس مہینے میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اس لیے اس مہینے میں لوگ امن کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ مشرکین جب سردار بنے، مکہ کے سرداریوں کے پاس ہے اور جہالت عام ہوئی، ان میں سے جو زور آور قبیلے والے ہوتے ان کا سردار اعلان کرتا یہ جو حرم کے مہینے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو یہ اعلان کرتے کہ اس دفعہ رجب حرمت والا مہینہ نہیں ہوگا، اس دفعہ شعبان یا رمضان حرمت والا مہینہ ہوگا، یا تو اس طرح گڑبڑ کرتے یا پھر مہینے آگے پیچھے کر دیتے۔ اس دفعہ رجب آ رہا ہے رمضان کے بعد، رجب بعد میں آ رہا ہے حرمت والا وہی لیکن بعد میں آ رہا ہے۔ یہ زور آور لوگ اس طرح کا اعلان کرتے، لوگ سہم جاتے اور اس کو مانتے، اپنی مرضی سے تبدیل کرتے رہتے، یا تو حرمت والا مہینہ بدل دیا یا یعنی مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کہ اس دفعہ فلاں پہلے آ رہا ہے۔ جس سال 9 ہجری کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا، اس وقت یہ جو ذوالحجہ ہے حج ذوالقعدہ میں ہوا ہے، ذوالقعدہ میں ہوا، یعنی اس دفعہ 1 مہینہ پہلے آ گئے محرم، حرم والے مہینے، حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ سے شروع ہوتا ہے نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو انہوں نے ذوالقعدہ سے پہلے کیا ہے محرم، ذوالقعدہ سے پہلے کیا ہے شوال، تو شوال سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس دفعہ ذوالقعدہ 1 مہینہ پہلے آ رہا ہے، تو شوال ذوالقعدہ ہو گیا اور ذوالقعدہ ذوالحجہ ہو گیا، اور اتفاق سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت سارے مہینے اپنی اپنی جگہ پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری عادت کی تردید فرمائی، فرمایا کہ مہینے کے جو شمار ہیں اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں،
لوح محفوظ میں اسی دن سے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، 4 اس میں سے وہ حرمت والے ہیں۔ یہ دین قیم ہے، اپنے اوپر علم ظلم نہ کرو، مشرکین، تمام مشرکین سے قتال کرو، وہ بھی سب مل کر تم سے قتال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، نسی آگے پیچھے کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ نسی زیادتی ہے کفر میں، پہلے کفر تھا اور کفر میں مزید زیادتی ہے، اسی کے ساتھ کافر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یحلونہ، ایک سال اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اگلے سال اس کو حرام کرا دیتے ہیں تاکہ پوری کریں مقدار وہ جو اللہ نے حرام کی، اور حلال قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا۔ ان کے برے اعمال اللہ نے مزین کیے ہیں، مزین کیے گئے، شیطان نے مزین کیے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف؟ کیا تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں؟ دنیا کی زندگی کا تو نہیں ہے، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا۔ اگر تم نہ نکلو تو تمہیں اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے اور تبدیل کر دے قوم کو تمہارے علاوہ۔ لا تضرون، تم ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم نے مدد نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے دین کی، جزا محذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ فینصرہ اللہ، یہ جزا محذوف ہے، فینصرہ، اگر تم نے نہ مدد کی اللہ مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی جب اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکالا کافروں نے، 2 میں سے دوسرے تھے، جب یہ دونوں غار میں تھے، جب کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو، کن کو کہہ رہے تھے؟ اپنے صحابی کو، کہ نہ پریشان ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی ان پر اور ان کی مدد فرمائی ہے ایسے لشکر کے ساتھ جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور بنایا ان لوگوں کی تدبیر کو، کلمہ کا معنی یہاں تدبیر کرنا ہے، ان لوگوں کی تدبیر کو جنہوں نے کفر کیا، ان کی تدبیر کو نیچے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کا بول ہی بالا رہا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نکلو، ہلکے ہو، ہلکے ہونے کی حالت میں اور بوجھل ہونے کی حالت میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر اسباب قریب ہوں اور سفر درمیانہ ہو تو یہ منافقین آپ کے پیچھے چلیں گے، لیکن ان پر اگر مسافت دور ہو، شقہ مراد سے مسافت دور ہو، تو قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ ربط، پہلے قاتل المشرکین میں ترغیب جہاد کا ذکر تھا، اب بھی ترغیب جہاد کا ذکر ہے۔ قاتل المشرکین میں ترغیب جہاد کا ذکر تھا۔ اب بھی ترغیب جہاد کا ذکر ہے۔ موضوع ترغیب جہاد و تنبیہ مؤمنین۔ خلاصہ، ترغیب جہاد تسلی رسول اللہ،
فضائل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. بے ثباتی دنیا و بقائے آخرت. نتائج جہاد. شکایات منافقین. داستان غزوہ تبوک. یہاں سے غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہو رہا ہے. توجہ فرمائیں گے. جب مکہ فتح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے بعد طائف، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ مکرمہ آپ نے عمرہ فرمایا جعرانہ سے، مال غنیمت کو تقسیم فرمایا اور آپ واپس انصار کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے. یہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ قصر قیصر میں زلزلہ آ رہا ہے یعنی روم کا بادشاہ بھی کانپ رہا ہے. تو اور اس نے بہت بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف تیاری شروع کر دی اور حملے کا ارادہ رکھتے ہیں مدینہ منورہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرما دیا اور اس وقت مدینہ منورہ میں قحط ہو چکا تھا. تو اس وقت 30,000 کا لشکر تیار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارک تھی کہ آپ اتنا فرماتے تھے تیاری کرو، جگہ اور رخ نہیں بتاتے تھے، بلکہ آپ تعریضاً دوسرے راستے پوچھتے رہتے. مثلا جانا مشرق کی طرف ہے تو آپ پوچھتے رہتے کہ یہ راستہ کیسا ہے، کہاں کہاں کنواں ہے، رہائش کہاں ہوگی، دوسری طرف کی جانب کی طرف پوچھتے رہتے، کیونکہ وہاں منافقین بھی رہ رہے تھے، جاسوس بھی رہ رہے تھے. لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پہلے بتا دیا کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے اور ہیں بھی آزمائش کے دن، اس لیے تیاری کرو. 1 مہینہ تک تیاری ہوتی رہی اور یہ وقت تھا ادھر قحط، تنگی، ادھر کھجوریں پکنے کے قریب تھیں، اس لیے بڑا امتحان ہوا. اسی موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا مال جمع کر کے پونجی وہاں رکھ دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال لے آئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ سامان سمیت پیش کیے اور بہت سارا آپ اشرفیاں لے آئے اور آپ کی گود میں ڈالی. اور صحابہ کنووں پر، یہودیوں کے ہاں کنووں پر کام کر کر کے کھجوریں لے کر آ رہے تھے. انتہائی سخت حالات تھے. بہرحال 9 رجب کا مہینہ اور 9 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے. اس موقع پر کیونکہ عام اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ نے سخت احکام جاری فرمائے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے. اس لیے فرمایا ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں کہا جائے
کہ نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہو۔ بہرحال یہ قافلہ وہاں پہنچا، 1 مہینہ کی مسافت، سخت گرمی، اور مفسرین نے حالات لکھے، آپ تفسیر کا مطالعہ کریں تفصیل سے اس کے حالات معلوم ہوں گے کہ بڑی تنگی ہوئی راستے میں بھی، بعض صحابہ کے جوتے ٹوٹ گئے چل چل کے، تو درختوں کے پتے پاؤں کے ساتھ باندھتے تھے، اور راستے میں پانی ختم ہو گیا، اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے اندر جو پانی کا ایک حوض ہوتا ہے اس سے پانی پیتے رہے، اور کھجوریں تھوڑی تھیں، ایک ایک کھجور ایک ایک صحابی کو ملتی تھی، اور آخر کار وہ بھی ختم ہو گئی ایک دن میں۔ پھر وہ کھجور کی جو گٹھلیاں تھیں وہی چوستے رہتے تھے، یوں گزارا کیا۔ وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے دشمن پر ایسا روب ڈالا، اس کو ہمت نہیں ہوئی میدان میں آنے کی۔ 1 مہینہ تک غالباً وہاں رہے، پھر وہاں سے واپسی ہے۔ درمیان میں کچھ قبائل نے ایسے خفیہ حملے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ جب آپ واپسی آ رہے تھے اس وقت یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی، پہلے بھی عرض کیا ہے، کچھ آیات پہلے نازل ہوئی، کچھ واپسی پر نازل ہوئی۔ تبوک کے میدان میں 20 دن آپ ٹھہرے رہے، 20 دن ٹھہر کر پھر آپ وہاں سے واپس آئے، دشمن کو ہمت نہ ہوئی۔ تو بہرحال جب یہاں سے جا رہے تھے تو تمام صحابہ یہاں سے روانہ ہوئے، سوائے معذورین کے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی پیچھے رہنے کی، یا آپ نے جن کو امیر متعین فرمایا۔ باقی منافقین پیچھے رہ گئے تھے، صرف 3 صحابہ جو مخلص تھے وہ پیچھے رہ گئے، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ، یہ 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے۔ ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کو خوب کھولا۔ تو شروع میں تو فرمایا ترغیب جہاد دیتے ہوئے کہ تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کا مال تو عارضی ہے، تم کیوں نہیں نکلتے؟ اگر نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اس کو تم نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اگر تم نے نہ مدد کی تو اللہ خود مدد کرے گا، تو بہتر ہے ایمان والے سارے کے سارے چلیں۔ اتنا سخت قسم کے احکام پہلے نازل نہیں ہوئے جو اس موقع پر نازل ہوئے، اور فرمایا اللہ پہلے بھی اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ جب نبی کو کفار اور مشرکین نے وہاں مکہ سے نکالا تو ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے تھے۔ یہ 2 کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ،
جب فرمایا اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں بہت ساری کتنی پیار کے الفاظ ہیں اس میں. علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر قرآن میں نص موجود ہے اور کسی صحابی کی صحابیت پر نہیں ہے. صدیق اکبر کی صحابیت پر یہ نص موجود ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. اسنین میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع فرمایا، ہما میں جمع فرمایا، اور صاحب ہی یہاں تو صحابیت کا اظہار ہے. ان اللہ معنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت میں دونوں کو ڈھانپ لیا، معیت میں دونوں کو اکٹھے ڈھانپ لیا. جو معیت اللہ کے نبی کو حاصل تھی وہاں وہی معیت صدیق اکبر کو حاصل تھی. ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی ایک لشکر کے ساتھ جس کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے. کافروں کی تدبیر نیچے گئی، اللہ کا دین ہی بلند ہوا. اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو لہذا آپ کی صحابیت میں اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے، نص قرآن کے انکار کی وجہ سے. اور فانزل اللہ سکینتہ علیہ. روح المعانی میں تو یہاں تک لکھا ہے علیہ ہی ضمیر کا مرجع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھی پر سکینت نازل فرمائی. کہتے ہیں علی ابی بکر کما فی بیہقی ان ابن عباس. مظہری میں روح المعانی میں ہی ضمیر کا مرجع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیا. تو جس پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہو اور اس پر صراحت موجود ہو تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. وَأَيَّدَهُ، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی مدد فرمائی ہے آپ کی حفاظت میں. صدیق اکبر کی مدد فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں. صدیق اکبر کی مدد فرمائی ہے ایسے لشکر کے ساتھ جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. یار کو ہندا روپے ان کا گن گنا آگے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، کہ ہلکو ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. آگے منافقین جو تھے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، باقی منافقین ہی پیچھے تھے یا پھر معذورین جو پکے ایمان والے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ دوسرے صحابہ. فرمایا منافقین کی عادت یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں نا یہ سفر قریب کا ہے اور اگلا لشکر تھوڑا سا ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہاں تو پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ مال مل جائے. اور اگر اس طرح کا لمبا سفر ہو، 1 مہینے کی مسافت، تبوک جانا ہو، تو پھر کہتے ہیں لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی نا ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، اللہ جانتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عفا اللہ عنکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا.
پیار کے انداز دیکھیں. یہ ترجمہ کر لیں اس کا. نہیں پانی ہے ابھی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. آپ نے کیوں اجازت دی ان کو؟ یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ کے لیے سچے لوگ بھی اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی. لا یستأذنوا کا نہیں اجازت طلب کر رہے تھے آپ سے بغیر عذر کے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقین کو. سوائے اس کے نہیں آپ سے اجازت طلب کر رہے تھے بغیر عذر کے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. چلو لے یار تو نے اگر کمانا تھا شاید. اور ان کے دل شک میں ہیں اور وہ اس شک میں متردد ہیں. ولو اراد الخروج اگر یہ نکلنے کا ارادہ کریں لأعدوا له عدة تو یہ بھی کچھ سامان تیار کرتے لیکن اللہ ناپسند کرتا ہے ان کا اٹھنا پس سست کر دیا ان کو. فثبتهم وقیلا اور کہا گیا تکوینی طور پر بحکم تکوینی طور پر ان کو کہا گیا اقعدوا مع القاعدین تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو. اگر یہ نکلتے تمہارے اندر تو نہ کرتے تمہارے میں مگر فساد کو, نہ زیادہ کرتے تم میں مگر فساد کو. وَلَأَوْضَعُوا یہ دوڑاتے گھوڑے فساد کے گھوڑے دوڑاتے. اوضعوا خلالکم اپنے فساد کے گھوڑے دوڑاتے. یبغونکم الفتنہ تلاش کرتے تمہارے اندر فتنے کو. وفیکم سماعون لہم اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا الفتنة تحقیق انہوں نے تلاش کیا فتنے کو پہلے بھی جنگ احد اور غزوہ وغیرہ خندق وغیرہ میں. وقلبوا لك الامور اور آپ کے لیے انہوں نے امور کو الٹ پلٹ کیا یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ظاہر ہو گیا اور اس حال میں کہ اس کو ناپسند سمجھتے تھے. ان میں سے بعض کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دیں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں. الا خبردار سنو یہ پہلے سے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اگر آپ کو اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ اگر آپ تصب کا مصیبت اگر آپ کو کوئی آزمائش پہنچ جائے تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے احتیاط کا پہلو پہلے سے لے لیا. اخذنا امرنا من قبل پہلے سے ہم نے احتیاط برت لی. اور پیٹ پھیرتے اس حال میں کہ یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھ دی. وہی ہمارا حامی ہے یا مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے. وہی ہمارا دوست ہے. اللہ پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں. قل فرما دیجئے کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں دو نیکیوں میں سے ایک کا یا اس کا حل یہ نافیہ ہے تو اس کا معنی یوں کریں فرما دیجئے نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو نیکیوں میں سے ایک کا. ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب پہنچے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے. تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. فرما دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. بے شک تم ایسی قوم ہو جو کافر ہو. ما منعہم نہیں روکا ان کو کہ ان سے قبول کیا جائے ان کا خرچہ مگر بے شک وہ کافر ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں اس کے رسول کا اور نہیں آتے نمازوں میں مگر سستی کے ساتھ. ولا ينفقون اور نہیں خرچ کرتے مگر ناپسندیدگی کی حالت میں. فلا تعجب کا آپ کو نہ
تعجب میں ڈالیں ان کا مال اور ان کی اولاد، سوائے اس کے نہیں ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو عذاب دے اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں، اور نکل جائیں ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ تم سے ہیں اور وہ تم سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو کسی دوسری جگہ ٹھکانہ نہیں۔ قوم یفرقون، لیکن یہ لوگ ڈرتے ہیں، یفرقون ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجان، اگر یہ پالیں کہیں ٹھکانہ یا غاریں یا بیٹھنے کی جگہ، گھس بیٹھنے کے، مدخلن گھس بیٹھنے کی جگہ، لولوا الیہ ادھر ہی پیٹ پھر کر بھاگیں گے، وہم یجمعون اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں گے، ادھر بھاگیں گے رسیاں توڑا کے۔ ان میں سے بعض الزام لگاتے ہیں آپ پر صدقات میں، جب ان کو دیا جائے تو پھر خوش ہوتے ہیں، اگر نہ دیا جائے اس سے تو اس وقت وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ولو انہم رضو، اگر یہ خوش ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے اور اس کا رسول، اور کہیں اللہ ہمیں کافی ہے، ان قریب ہمیں دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی دے گا، ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے جو ربط وغیرہ ہیں یہ بعد میں آپ لکھ لیں، آدھا گھنٹہ آخر میں چھوڑوں گا تو اس میں آپ لکھوا دینا۔ یہ پیچھے آیا ہے لو کان عارضا قریبا، کانا کا اسم محذوف ہے، عارضا قریبا تو اس کی خبر ہے نا، اسم اس کا ہے ما دعوتہم الیہ، لو کان ما دعوتہم الیہ عارضا قریبا۔ پہلے تنبیہ فرمائی، پیار دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے محبوب کے ساتھ، کمال ہے۔ پہلے تنبیہ نہیں فرمائی، پہلے فرمایا کچھ نہیں، چلو کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر فرمایا آپ نے ایسا کیا کیوں ہے تاکہ محبوب کا دل پریشان نہ ہو۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، جو ہو گیا معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ آپ اجازت نہ دیتے ان کو کہتے نہیں نکلنا ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے واضح ہو جاتے۔ اب تو بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے اجازت لے لی، ہمیں خوشی سے اجازت مل گئی ہے، اب تو ہم کوئی مجرم نہیں ہیں، اجازت جو مل گئی ہمیں۔ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو تب پتہ چلتا سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ پھر فرمایا بغیر عذر کے جو اجازت لینے والے لوگ ہیں یہ منافق ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اجازت نہیں لیتے۔ رمضان شریف آندہ پہ اتھاں آ کے حافظ پھنس وینا بلا یستاذن پہلے یا انما یستاذن پہلے۔ تو توجہ فرمائیں گے، یہ پہلے منافقین کا تذکرہ ہے، لا یستاذنوا کالذین یؤمنون، پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے اجازت نہیں لیں گے میدان جہاد میں۔ لا یستاذنوا ایمان والوں کی صفت ہے، یستاذنوا یا منافقین کی صفت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لا یستاذنوا کالذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ایمان والے اجازت نہیں لیتے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں قیامت کے دن پر وہ تو چلے جاتے ہیں ساتھ، ان کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اجازت لیتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، لا یؤمن باللہ
لا یؤمنون باللہ، اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں متردد ہیں۔ اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو یہ بھی 1 مہینے سے جو سارے تیاریاں کر رہے ہیں یہ بھی تیاری کرتے، لیکن حقیقت میں فیصلہ ادھر سے ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں چھانٹنا چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ جن کا دل نفاق سے بھرا ہوا ہے وہ بیٹھے رہیں۔ انبعاثہم، ان کے اٹھنے کو اللہ ناپسند کر رہا تھا۔ فثبطہم، اللہ نے ان کو سست کر دیا اور کہا بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھو۔ یہ کیوں، یہ کب فرمایا تھا؟ یہ پہلے آپ کو بتا دیا، قیلا بحکم التکوینی، تشریعی طور پر ان کو یوں حکم نہیں ہوا کہ بیٹھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں یہ بات رکھ دی کہ انہوں نے کہا بیٹھنا ہے تکوینی طور پر۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر جاتے تو وہاں فساد ہی بڑھاتے اور کچھ نہ بڑھاتے، کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اوزع یوزع کا معنی گھوڑے دوڑانا، لغوی معنی اس کا گھوڑے دوڑانا۔ خلالکم آگے پھر اس کی تاکید ہے کہ تمہارے گھوڑے دوڑاتے رہتے فساد کے تمہارے اندر۔ یبغونکم الفتنہ، یہ عیب تلاش کرتے، جس کا دماغ ٹیڑھا ہو، دل صاف نہ ہو تو وہ عیب ہی تلاش کرتا ہے۔ اس کو حلوہ بھی کھلائے نا، وہ کہے گا ایک دفعہ میں کو زہر کھویں نہ پیا حلوے ملا کے۔ وفیکم سماعون لہم، فرمایا تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، فرمایا اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ فتنہ فساد مچایا۔ جنگ احد میں ان کے کتنے آدمی تھے؟ 300 آدمی یہاں سے نکلے، جب دیکھا کہ لشکر کو کہ وہ تو اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے 3000 اور یہ ہم تو 1000 ہیں، تو ان میں سے 300 واپس آ گیا، 700 پیچھے پکے رہ گئے بس۔ اور خندق کے موقع پر وہاں سے لوگوں کو بھڑکا کر لے آئے تھے اور یہاں پہلے ساتھ چلے گئے اور پھر واپس آ گئے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ تم ادھر سے آؤ، ہم اندر سے فساد ڈالیں گے، تم باہر سے آ جانا، لیکن اللہ نے ان پر ایسا روب ڈالا۔ حالانکہ پیچھے غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ میں صرف عورتیں رہ گئی تھیں، تو منافقین پیچھے گھروں میں آ گئے، اپنے اپنے گھروں میں۔ ان کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کے گھروں کی طرف دیکھ لیں، اور یہ کوشش کر رہے تھے کسی طرح دوسری جانب سے وہ آ جائیں، ہم اندر سے اور باہر سے یوں فساد ڈالیں گے، لیکن ان کے اس مکر کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ خندق کھودی گئی تو سارے یہ جو دشمن تھے یہ باہر رہ گئے، اندر کوئی نہیں آ سکا۔ تو فرمایا کہ پہلے بھی انہوں نے فتنہ مچایا۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، آپ کے تمام معاملات کو الٹ پھلٹ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ کا معاملہ ظاہر ہو گیا جس کو یہ ناپسند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اب آگے وہ جو اجازت طلب کر رہے تھے اس کو ذکر فرمایا، آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ان میں سے بعض، اذن لی ولا تفتنی، مجھے اجازت دیں آزمائش میں نہ ڈالیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اس کا مصداق جد بن قیس، یہ بہت بڑا منافق تھا، جد بن قیس یہ اس کا مصداق ہے۔ فرمایا یہ پہلے سے فتنے میں پڑ چکے ہیں، جہنم ان کا احاطہ کیے ہوئے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو پسند نہیں آتی، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم نے پہلے احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا۔ یہ عہد کے موقع پر جب صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اس وقت یہ عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھیوں میں اتراتا تھا، کہتے ہمیں پہلے پتہ تھا اس لیے تو ہم پیچھے ہٹ آئے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ جب ہم نے مشورہ دیا بھی ادھر ہی رہو، مقابلے کے لیے باہر نہ نکلو، ہماری نہیں مانی، باہر نکل گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، پیٹ پھیر کر جاتے ہیں خوش ہوتے ہوئے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، فرمایا ہمیں جو کچھ پہنچتا ہے یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا،
وہی ہمارا کارساز ہے، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حل تربصون بنا، جب آپ جا رہے ہیں نا تبوک کی طرف، ان کو 2 صورتوں میں سے ایک صورت یہ انتظار کر رہے ہیں، 2 صورتوں میں سے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 30,000 ہیں اور وہ لاکھوں کا مجمع ہے، مقابلے میں لاکھوں کا مجمع، ان کی تو ایک بوٹی نہیں بچے گی۔ تسلی رکھو، تسلی رکھو، یہ سارے گئے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے، مدینہ ہمارا۔ منافقین کہتے ہیں مدینہ ہمارا۔ تو حسن یعین اس سے مراد فتح یا شہادت، فتح پائیں گے یا شہادت پائیں گے، یہ دونوں ایمان والے کے لیے تو خیر ہی ہے۔ اور فرمایا انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کو کہو ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب تم پر کب آتا ہے، اپنی طرف سے اللہ عذاب بھیجتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچتا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، یہ آگے ان کی اس پارے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثات کا ذکر فرمایا۔ صحابہ اکرام جب مال لے آتے تھے نا، جو زیادہ مال لے آتا کہتے یہ ریاکار ہے، جب تھوڑا مال کوئی لے آتا کہتے یہ کوئی مال ہے، نہ لکھاون واسطے ایک بک بھر رہے پینڈ دا۔ تو فرمایا ان سے کہو تم خوشی سے خرچ کرو یا اکراہ سے، مجبوراً، اللہ قبول نہیں کرے گا، فاسقوں کو قبول نہیں کرتا۔ وما منعهم ان تقبل منهم، نہیں روکا ان کو کہ ان سے ان کے نفقات قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، اور نماز نہیں پڑھتے، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور خرچ کرتے ہیں تب بھی مجبوراً خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کیونکہ بظاہر وہ اچھے ڈیروں والے اور کھاتے پیتے نظر آتے تھے ان کے بچے، تو فرمایا ان کی اولاد اور ان کا مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، کامیابی کا معیار دل کی صفائی ہے، ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، دنیا میں اللہ اسی مال کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا، اور ان کی روحیں نکلیں گی اس حال میں کہ یہ کافر ہوں گے، کفر پر مریں گے۔ قسمیں اٹھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم سچے مومن، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا یہ مجبوراً کہہ رہے ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے یفرقون، جو ڈر رہے ہیں، ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کو کہیں مل جائے نا، کسی دوسری جگہ ٹھکانہ نہیں مل رہا اس لیے آپ کے پاس ہے، اگر کہیں ٹھکانہ مل جائے، کوئی اور قوم کہہ دے ہمارے پاس آ جاؤ، یا ان کو غار ہی مل جائے، یا ان کو کہیں کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے، سراغ مل جائے، غار تو پھر بھی کھلی جگہ ہوتی ہے، گھسنے کی جگہ مل جائے ان کو، تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، آپ ان کو کھینچیں گے تب بھی، جس طرح جانور رسی توڑا کے جاتا ہے اسی طرح یہ رسی توڑا کے جائیں گے وہاں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہاں ایک بدخصلت آدمی کے کردار کا تذکرہ کر کے اس کی تردید کی گئی ہے۔ ذوالخویسر نامی ایک آدمی تھا، منافق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین میں، طائف میں، ادھر سے آپ کو فتح ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے دیا، بہت جانور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب تقسیم فرمایا، اللہ کے حکم سے جو نئے ایمان والے تھے ان کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان کو زیادہ مال دیں، اور انصار کو اور باقی کو تھوڑا مال ملا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ تو یہ ذوالخویسر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ انصاف کی تقسیم نہیں ہے، اسے ہی آپ تقسیم نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے ہلاک کرے، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی تردید میں فرمایا ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، اگر ان کو دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر یہ خوش ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور اس کے رسول نے، کہہ دیتے کہ ہمیں کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا، ہم تو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے ہیں، لکان خیر لہم، اس کی جزا محذوف ہے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا، اگر ایسا کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ انما الصدقات للفقراء، ترجمہ دیکھیں، سوائے اس کے نہیں صدقات کے مصارف فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور جو اس زکوٰۃ پر عامل ہیں، اور اسی طرح جن کے دل والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو متوجہ کرنے کیے جانے کے لیے، اور اسی طرح رقاب، گردن چھڑانے میں، اور قرض دار، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ومنہم، ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے، کہہ دیجئے کان بہتر ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور ایمان رکھتا ہے، یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، تصدیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور ایمان والوں کی، اور مہربان ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین یؤذون، جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لکم، تمہارے سامنے، تاکہ تمہیں خوش کریں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو خوش کیا جائے اگر یہ مومن ہیں۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے، مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ منافقین بچتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت نازل ہو، یہ یحذروا کا معنی ڈرنا بھی آتا ہے، تو معنی ڈرنا کریں تو منافقین ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے بارے میں خبر دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فرما دیجئے تم استہزاء کر لو، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اس کو جیسے تم ڈر رہے ہو۔ ولا انسال تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ضرور کہیں گے سوائے اس کے نہیں، کننا نخوض، ہم تو مشغلہ کر رہے تھے، خوش طبعی کر رہے تھے۔ فرما دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا، نہ بہانے مت بناؤ، تحقیق تم نے کفر کیا آپ نے ایمان کے بعد، ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں ایک تم میں سے ایک گروہ کو، تو ایک گروہ کو ہم عذاب دیں گے بئیں طور کہ یہ مجرم ہیں۔ مشرکین نے جب، یہ منافقین نے جب اعتراضات شروع کیے کہ اپنوں کو دے رہے ہیں دوسروں کو نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مصارف بیان فرمایا صدقات 8 مصارف ہیں فقراء اور مساکین کے لیے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، حاکم وقت جن کو زکوٰۃ کی وصولی پر متعین کرے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو متوجہ کرنا مقصود ہو۔ یہ جو مؤلفۃ قلوب یہ 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 کفار محبت کرنے والے جو ابتدا میں نو مسلم ہونے کی وجہ سے وہ کچے مسلمان، کچے، تو ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے مالی تعاون کیا جاتا تھا ان پر۔ یا پہلی قسم کے لوگ وہ جو کافر ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف زیادہ رغبت کریں۔ دوسرے نو مسلم،
جو غربت کی وجہ سے، تنگ دست ہونے کی وجہ سے گویا خطرے میں ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو مال دیا جائے، یہ مؤلفۃ قلوبہم ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان میں سے بعض جو نبی سے اجازت طلب کر رہے تھے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہتے تھے یہ تو کان ہے۔ کان کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی بات سن کر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، تو فرمایا اگر وہ کان بھی ہے تو تمہارے بھلے کے واسطے ہے، تمہاری خیر کے لیے ہے۔ اگر وہ کسی کی بات نہ سنے تو پھر یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا، وفر رقاب، یہ پیچھے رہ گیا کچھ۔ فر رقاب یہاں پیچھے مضاف معذوف ہے، فق الرقاب، گردن چھڑانے کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اگر غلام کو کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اتنا مال جمع کرا دے تو آزاد ہو جائے گا، اب اس کی آزادی مال کی ادائیگی کے ساتھ معلق ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتب۔ اب اس مکاتب کا تعاون کیا جائے، اس کو اس کا مالک بنایا جائے تاکہ تو اپنے پیسے ادا کر اور تو گردن چھوڑا، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ اس میں وہ صورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی زکوٰۃ کے مال سے غلام خرید لے پھر اس کو آزاد کر دے، اسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اب تو وہ رہے نہیں۔ غارمین سے مراد قرض دار، قرض جتنا زیادہ ہو اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، اس سے مراد یا تو حج پر جانے والا، جو حج میں جس کا خرچہ ختم ہو جائے، یا جہاد میں جانے والا مجاہد، یا اللہ کے راستے میں نکلنے والا، جس طرح آپ لوگ ہیں جو وطن سے بے وطن ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے پھیلانے کے لیے، وہ بھی اس میں ہیں، وابن السبیل، اور اسی طرح مسافر۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی محتمم مدرس کو زکوٰۃ کے مال سے تنخواہ دے تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے یہ بغیر معاوضے کے آگے دینا ضروری ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ جو محتمم مدرس کو تنخواہ دیتا ہے یہ تو محنت کا معاوضہ دیتا ہے، تو معاوضے میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح یہ ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت بھی ہے کہ مالدار لوگ اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، نوکر رکھے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، جو راکھ، تو ان کو زکوٰۃ کے مال سے تنخواہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ غریب ہیں، اسی سے کام نکلواتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو ان کا زکوٰۃ کا مالک بنا کر آزاد کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ آپ کان ہیں، قل اذن خیر لکم، تو یہ کان ہونا آپ کے لیے بہتر ہی ہے۔ یؤمن باللہ، وہ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، ایمان والوں کی تصدیق کرتے ہیں، جو پکے ایمان والے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ واقعی پکے ایمان والے ہیں، اور
ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گستاخی کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاکہ تمہیں خوش کریں تمہارے سامنے۔ اللہ اور رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو یرزوہ، ہو ضمیر کا مرجع کل واحد منہما، اللہ اور اس کے رسول میں سے ہر ایک زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو خوش کریں اگر ایمان والے ہیں۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ، کیا جانتے نہیں ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ اچھا، یحذر المنافقون، منافقین گڑبڑ بھی کرتے رہتے تھے اور ساتھ ڈرتے بھی رہتے تھے کہ ہمارے حالات پر کوئی صورت نہ اتر آئے، کہ جس میں ان کے دل میں جو کچھ ہے اس کی خبر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی، قل استہزئوا، یہ جو امر ہے یہ تحدیدی امر ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ تم مذاق کرو۔ یہ کیسے کوئی آدمی شرارت کر رہا ہو، کوئی طالب علم کھیل رہا ہو تو استاد کہتے کھیل لے کھیل لے کھیل لے، تو مطلب یہ ہوتا ہے نہ کھیل، تو یہ بھی امر تحدیدی ہے، اس کو امر تحدیدی کہتے ہیں کہ مذاق کر لو، اللہ تعالیٰ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اس کو ظاہر کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر آپ سے سوال کریں تو ضرور کہیں گے، آپ ان سے سوال کریں کہ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ کہیں گے ہم ویسے خوش طبعی کر رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول اس کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، اور اگر ہم ایک گروہ کو تم میں سے معاف کر دیں گے تو ایک گروہ کو عذاب بھی دیں گے۔ کیوں عذاب دیں گے؟ اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ ایک آدمی تھا پہلے نفاق میں تھا، اس کا نام تھا محشی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، پکا مسلمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے استثناء میں ان نعفو عن طائفۃ منکم میں اسی کو نکالا ہے کہ اگر کسی ایک کو استہزاء کے بعد سچی توبہ کرنے کے بعد ہم معاف کر دیں تو جو اسی پر باقی ہیں اللہ ان کو عذاب بھی دے گا۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد منافق عورتیں بعض سے ہیں، حکم کرتے ہیں برائی کا، روکتے ہیں اچھائی سے، اور وَيَقْبِضُونَ، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا منافق مردوں منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کالذین، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، وہ تم سے زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے اور زیادہ تھے مال اور اولاد کے اعتبار سے۔ فاستمتعوا، انہوں نے اپنے حصے سے نفع اٹھا لیا، تم بھی اپنے حصے سے نفع اٹھا لو جیسا کہ ان لوگوں نے نفع اٹھایا جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے۔ وخذتم، اور گھسے تم باطل میں ان لوگوں کی طرح جو پہلے گھسے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے دنیا اور آخرت میں، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ کیا نہیں آئی ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، اور الٹی ہوئی بستیاں، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے، لیکن خود لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعض کے دوست ہیں، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، اللہ ان پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومن مرد مومن عورتوں سے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں چلتی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہترین گھر ہیں ہمیشہ کی جنت میں، اور اللہ کی طرف سے رضا ہے۔ اکبر، اصل میں اکبر من کل شیء، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے رضا، یہ تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان فرمائی اور ایمان والوں کی علامات بیان فرمائی۔ فرمایا منافق
مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، عموماً عورتوں کے احکام مردوں کے ضمن میں بیان ہوتے ہیں، الگ بیان نہیں ہوتے، لیکن بعض خاص مواقع پر جب اللہ تعالیٰ کسی خاص گناہ کی طرف متوجہ کرنا چاہے یا ان کی خصوصیات کو ذکر کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کا الگ تذکرہ فرماتا ہے، کیونکہ نفاق بہت بڑا جرم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ ان کا ذکر فرما کر بتا دیا کہ نفاق چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مبغوض ہے، جس طرح ایمان اللہ کے ہاں محبوب ہے چاہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو۔ تو منافقین کی علامات بتائی کہ یہ بعض سے ہے، کیا مطلب بعض کی عادات بعض کے ساتھ ملتی ہے، یا بعض کی اولاد ہے، یا بعض کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، دوست ہیں، تعلقات ہیں ان کے بعض کے ساتھ، حکم کرتے ہیں برائی کا، روکتے ہیں اچھائی سے، اور اپنے ہاتھ کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ترک جہاد اور ترک زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ کا وقت آئے تو ہاتھ پیچھے ہے، جہاد کا موقع ہے تب بھی ہاتھ پیچھے ہے ان کا، اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا، منافق فاسق لوگ ہیں۔ اور ان منافقین کا حشر بیان فرمایا، انجام اخروی ہے، منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یا اسی طرح کفار ہوں جو اندر باہر سے اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں، ہمیشہ کی جہنم ہے، اللہ کی لعنت ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ بلکہ منافقین تو کفار سے بھی آگے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں گے، کیونکہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ان سے پہنچا۔ کالذین من قبلکم، اس سے پہلے کچھ عبارت معذوف ہے، انتم ایھا المنافقون، اے منافقو تم ان کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مراد اس سے قوم عاد قوم سمود، کانوا اشد منکم قوہ، کہ وہ تم سے قوت کے اعتبار سے سخت تھے، مال بھی زیادہ تھا ان کا، اولاد بھی زیادہ تھی، وہ دنیا سے ان چیزوں کا حصہ لے کر نفع لے کر چلے گئے، ان کو یہ چیزیں آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں، تو تم بھی نفع اٹھا لو ان کی طرح، جس طرح وہ اپنا حصہ لے گئے تم بھی لے جاؤ، وہ باطل میں گھستے تھے تم بھی باطل میں گھس رہے ہو، ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے، تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، وہ بھی خسارے میں رہے تم بھی خسارے میں رہو گے، کیونکہ طریقہ انہی کا چل رہے ہو۔ الم یاتہم، آگے پھر صراحت فرمائی، وخذتم کالذی خاضوا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ کافروں کی پوری اتباع کرتا ہے، اگر وہ کسی بل میں گھسے ہوں کافر تو یہ بھی بل میں گھستا ہے ان کی اتباع کرتے ہوئے۔ آپ نے سنا دیکھا نہیں ہے، یہود نصارہ یہ عیسائی لوگ کتوں کو چاٹتے ہیں اور ان کے پیچھے رہنے والے بھی کتوں کو چاٹتے ہیں، وہ ان کو آدھا بسکٹ کتے کو کھلاتے ہیں، آدھا بسکٹ خود کھاتے ہیں۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں غالباً انگلینڈ کا کہتے ہیں کہ میں وہاں سفر کر رہا تھا روڈ پر، پھر کہتے ہیں کہ اگر کافروں کا حشر دیکھنا ہو تو وہاں جا کر ان کے بوڑھوں کو دیکھے، بوڑھوں کو بالکل ایسے پھر رہے ہوتے ہیں، منہ سے لاریں نکل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان سے۔ کہتے ایک کار میں ایک عورت بیٹھی تھی اور فرنٹ سیٹ پر ساتھ کتا بیٹھا تھا، اس نے بسکٹ نکالا بڑا سارا، پہلے کتے کے منہ میں دیا، آدھا اس نے کھایا، پھر جو بچا ہوا تھا آدھا اس نے اپنے منہ میں ڈالا۔ تو پھر ہمارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور خذتم کالذی خاضوا، جہاں وہ گھسے ہیں جس بل میں اسی بل میں یہ بھی گھستے ہیں، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے دنیا میں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، ان کے پاس خبریں نہیں ہیں ان سے پہلے والی قوم کی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، اس سے مراد سدوم اور عمورہ، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں،
ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ، انہوں نے ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ تو تھی منافقین کی علامات۔ آگے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، ایمان والے مرد ہوں، ایمان والی عورتیں ہوں، یہ بعض کے دوست ہیں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا تعلق تمام آداب کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان کے لیے کیا وعدے ہیں؟ ان صفات والوں کے لیے فرمایا مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہترین گھر فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہمیشہ کے لیے خوشی کا اظہار فرمائے گا، آج سے میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جتنا اس پر خوشی ہوگی ایمان والوں کو، اتنا حور و قصور پر خوشی نہیں ہوگی۔ جب رب راضی ہو گیا تو کیا رہ گیا؟ اور صحابہ کتنا خوش قسمت ہیں، اللہ نے دنیا میں ان کے لیے یہ اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی کفار سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، والمنافقین، اور منافقین سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ما قالو، کہ انہوں نے مشورہ نہیں کیا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اسلام کے بعد، اور ارادہ کیا تھا انہوں نے بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ایسی چیز کا جس کو پا نہ سکے، اور نہیں بدلہ لیتے تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا اور اس کے رسول کو اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وَإِن يَتُوبُوا وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر پیٹ پھیریں گے اللہ ان کو عذاب دے گا، سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں نہیں ہوگا ان کا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، اگر اللہ ان کو اپنے فضل سے عطا کرے گا تو ضرور صدقہ دیں گے، ضرور صالحین میں سے ہوں گے۔ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل آیا تو اس سے بخیل ہو گئے اور منہ پھیر لیا اللہ کی اطاعت سے، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پس نتیجہ دیا اللہ نے ان کو ان کے نفاق کا۔ کیا معنی کریں گے؟ نتیجہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کا، جو ثابت تھا ان کے دلوں میں، ثابتاً فی قلوبہم، اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، بما اخلفوا، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، وہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ کیا جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلی راز کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ الذین یلمزون، وہ جو طعنہ کرتے ہیں رغبت کرنے والوں پر مومنین میں سے صدقات میں، والذین لا یجدون، وہ جو نہیں پاتے محنت کی آمدنی مگر محنت کے بعد، فیسخرون منہم، یہ ان سے مسخرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسخرہ کی سزا دے گا ان کو، سخر اللہ، یعنی یجازیہم بسخرہم کے معنی میں ہے کہ اللہ ان کو ان کے مسخرے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں 70 مرتبہ
ہرگز نہیں بخشے گا ان کو اللہ تعالیٰ، یہ بئیں طور کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ دوبارہ جہاد کا حکم ہے، جاہد الکفار بالسیف والسنان والمنافقین باللسان، عبارت معذوف ہے کہ کفار کے ساتھ جو جہاد ہے وہ تلوار اور نیزوں کے ساتھ ہے، منافقین کے ساتھ جو جہاد ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ جہاد بالسیف والسنان جائز نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ہمارے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ قتال کریں اور ان کو قتل کر دیں تو باہر کے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھے، اس لیے ان کو صرف زبانی ان کے ساتھ جہاد کا حکم تھا۔ وغلظ علیہم، فرمایا ان پر سختی کیجئے، دل میں کفار کی محبت، محاربین کی محبت دل میں نہ لائیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، قالوا سے مراد یہاں ما قالوا مشورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپسی آ رہے تھے نا تو ان کے دماغ خراب ہونے لگ گئے، منافقین کے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو یہاں سے راستے میں بھیجا، تبوک کے راستے پر، کہ آپ کسی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھیں، اچانک حملہ کریں، کم از کم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں تاکہ ہمیں جواب دینا پڑے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے وہاں سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ تو واپسی آ رہے ہیں۔ تو ایک گروہ کو انہوں نے بھیجا، غالباً 80 آدمی تھے، بھیجا، کسی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پہلے اطلاع کر دی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ اس نے ان کی، اللہ کی مدد آئی اس طرح کہ یہ ڈرے اور بھاگے۔ فرشتہ آیا، اس نے ان کی پیٹھوں پر پٹائی کی، وہاں سے بھگا دیا ان کو۔ تو ذلیل و خوار ہو کر نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر ان کو اطلاع دی کہ آپ ہمارے اوپر اس طرح کے حملے کرنے لگے تھے، تو قسمیں اٹھانے لگے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ مشورہ نہیں کیا، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا، اور کفروا بعد اسلامہم، اسلام کے بعد، وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا ایسی چیز کا جس کو پا نہ سکے، برا ارادہ کیا تھا۔ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ، فرمایا یہ بدلہ دے رہے تھے نفع کا، جو نفع ان کو پہنچا۔ نفع کیسے پہنچا؟ یہ جو منافقین تھے، کچھ مقروض تھے، کچھ غربت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے، مال غنیمت سے ان کو کچھ مل جاتا، کہیں سے نفع مل جاتا، زکوٰۃ مل جاتی، تو اس سے انہوں نے اپنے قرضے اتارے اور بہت نفع حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا تھا، اس کے رسول نے غنی کر دیا تھا، یہ اسی کا بدلہ دے رہے ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو روایت میں ہے کہ حلاس ایک منافق تھا جو ان میں شامل تھا، جب اس نے یہ آیات سنی تو صدق کے دل سے اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے اللہ سے عہد کیا۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، ثعلبہ بن حاطب ایک غریب آدمی تھا۔ واقعہ آپ تفصیل سے دیکھنا ہو تو تفسیر میں دیکھ لینا، میں اجمالاً ذکر کرتا ہوں کہ ثعلبہ بن حاطب، اس کی مراد وہی ہے، ثعلبہ بن حاطب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ دعا کرو میرے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے میری غربت کو دور کر دے، مجھے بکریاں مل جائیں، تو میں، اللہ اگر اس میں برکت ڈالے گا تو میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روکا کہ آپ یہ نہ مانگیں، آپ کا حشر بڑا خراب ہوگا۔ ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں اضافہ فرما دیا۔ بکری تھی، اس نے بچے جان دیے 3-4، وہ جلدی جلدی بڑے ہو گئے، یوں مال بڑھتا چلا گیا۔ ایک بکری بیچ کر 2 لے لیں تو بڑی جلدی سے مال بڑھا۔ تو پہلے وہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا، وہ مدینہ منورہ سے باہر چلا گیا۔ پہلے ہر نماز میں آتا تھا، اب صرف صبح کی نماز میں آنے لگا۔ پھر مال اور بڑھا تو کنارے سے پھر جنگل کے درمیان میں چلا گیا، پھر صرف جمعے پر آتا تھا۔ پھر آہستہ آگے چلا گیا تو جمعہ بھی چھوٹ گیا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زکوٰۃ لینے والا بھیجا، جب اس کے پاس پہنچا اس نے انکار کر دیا۔ پہلے ٹال مٹول کی کہ آپ دوسروں سے زکوٰۃ لے کر آؤ پھر دوں گا۔ جب دوسروں سے زکوٰۃ لے کر آیا تو واپسی پر پھر ٹال مٹول کر دیا، ایسے زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ آیات اتریں جب اس کو پتہ چلا، اس کے قبیلے والے سن رہے تھے، جب اس کو جا کر بتایا پھر خود ہی مال لے کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حکم کر دیا تھا کہ اب اس کا مال قبول نہیں کرنا، تو اللہ کے نبی نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں فرمایا۔ آخر غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ اسی طرح مرتد ہو کر مر گیا، منافق ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا کہ ان میں سے بعض وہ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا اپنے فضل سے تو ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور صالحین میں سے ہوں گے۔ جب اللہ نے اپنے فضل سے دیا تو بخیل ہو گئے اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا۔ وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، اور وہ اسے اعراض کرنے والے تھے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پس نتیجہ دے دیا ان کو ان کے اس نفاق کا جو ان کے دل میں تھا، اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی اب اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ یوم یلقونہ بما اخلف اللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی اور جھوٹ بولا تھا۔ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلی رازوں کو اور ان کے سرگوشیوں کو؟ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، یہ آیت نازل ہوئی جب غزوہ تبوک میں مال جمع ہو رہا تھا۔ ایک صحابی بیچارے انتہائی غریب، وہ مزدوری کر کے چند کھجوریں ایک تھیلی میں لے کر آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ میرا یہ مال بھی ساتھ شامل فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال نکالا اور ڈھیری کے اوپر رکھ دیا، وہ بکھر گئی تسلی دینے کے لیے۔ تو وہاں جو منافقین بیٹھے تھے نا، وہ تانا دینے لگے، یہ کوئی مال ہے، تھوڑا سا لے کر آ گئے۔ جو زیادہ لے کر آتا اس پر وہ ریاکاری کا الزام لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو الزام لگا رہے تھے، طعنا کر رہے تھے رغبت کرنے والوں پر، متطوعین من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، صدقات میں، پھر صدقات کا تعلق یلمزون کے ساتھ ہے کہ صدقات میں الزام لگا رہے تھے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، جو اپنی محنت کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، تازہ محنت کر کے آتے ہیں، اور یہ ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، یہ 70 سے کثرت مراد ہے، 70 کے بجائے 70,000 دفعہ بھی کریں، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ترجمہ دیکھیے، فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہیں پیچھے رہنے والے اپنے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے کے ساتھ، خلاف رسول اللہ، کہ پیچھے رہ جان اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، اور ناپسند کیا انہوں نے کہ یہ جہاد کرے اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں۔ کہنے لگے نہ نکلنا گرمی میں، فرما دیجئے جہنم کی آگ اس سے سخت ہے گرمی کے اعتبار سے، کاش کہ یہ سمجھ جاتے۔ فلیضحکوا، ان کو چاہیے کہ اب ہنسیں تھوڑا، روئیں زیادہ اس سزا کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے ان میں سے گروہ کی طرف، تو فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس اگر اجازت لیں، یہ اجازت لیں گے آپ سے نکلنے کی، بعد میں اجازت لیں گے کہ ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دینا ہرگز نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، اور ہرگز نہ قتال کرو گے اب میرے ساتھ کبھی بھی دشمن سے۔ انکم، تم
بیٹھنے پر خوش تھے پہلی مرتبہ، اب بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پیچھے رہنے والوں بیٹھو۔ ولا تصلی، نہ نماز پڑھیں ان میں سے کسی ایک پر جو مر جائے کبھی بھی، اور نہ کھڑے ہوں اس کے قبر پر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ فاسق ہیں، نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کا مال، ان کی اولاد، سوائے اس کے نہیں ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اس کا دنیا میں، وتزهق انفسهم، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، دولت والے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، ان میں سے اولو الطول معنی دولت والے، کہتے ہیں ہمیں چھوڑو ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوں گے، رضو یہ راضی ہیں بئین طور کہ یہ بیٹھنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون یہ سمجھیں گے نہیں، لیکن الرسول لیکن رسول اور وہ جو ایمان لائے اس پر اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات ان کے لیے بہتریاں ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون، یہ جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں یہ بڑے خوش تھے کہ ابھی واپس نہیں آئیں گے، مدینہ ہمارا، بادشاہت ہماری، کیونکہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ مال جان کے ساتھ یہ جہاد کریں۔ جب ان کو کہا گیا کہ نکلو، وہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہتے تھے نہیں نہیں گرمی بڑی ہے، نکلنا نہیں، کیونکہ گرمی کے موسم میں نکلے تھے۔ کتنا بڑا امتحان آیا صحابہ پر مشکل اوقات میں، لیکن پیچھے نہیں ٹھہرے۔ یہاں پتہ چلتا ہے ایمان کے وزن کا۔ تو فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فِي الدُّنْيَا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فِي الْآخِرَةِ، دنیا کا کیونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے اس میں ہنس لو، اور رونے کا وقت ہمیشہ کا ہے، پھر ہمیشہ روتے رہنا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، منافقین کے ساتھ معاملے کا تذکرہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں سے آپ کو واپس لوٹائے اور پھر آپ کسی اور میدان کا ارادہ کریں، اب یہ کہیں گے ہمیں ساتھ لیتے جاؤ، ہم بھی جہاد کرتے ہیں۔ اب آج کے بعد ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ لشکر میں شامل نہیں کرنا، ان کو جہاد کرنے کے لیے اجازت ہرگز نہیں دینی۔ ایک اہم کا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، منافقین کا جو سردار تھا سید المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ مر گیا۔ جب یہ مرا تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ ان کا نام تھا، وہ سچے مسلمان صحابی تھے۔ باپ ہوتا ہے، اس نسبت کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ رحم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دو احسان کیجئے، ایک تو اپنی قمیص دے دیجئے کہ میں اپنے باپ کو پہناؤں گا تاکہ آپ کی قمیص کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور دوسرا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، شاید آپ کے نماز جنازہ کی برکت سے بخشش ہو جائے، اور آپ تو امت پر شفیق ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صف میں کھڑے ہو گئے جنازے کے لیے امامت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر دامن پکڑ لیا، اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اس کا نفاق تو بالکل واضح ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا تو نہیں ہے، جب تک اللہ نہیں روکے گا تو میں پڑھاؤں گا، اس کے لیے استغفار کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ان کو تائید مل رہی ہے، اس کا نفاق تو بالکل واضح ہے، اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو بس جنازہ پڑھایا تو فوراً یہ آیات اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ فرمایا
آپ ان میں سے کسی پر جنازہ نہ پڑھیں جو مر جائے کبھی بھی، اور نہ ان کی قبر پر۔ قبر سے مراد یہاں تجہیز، تکفین یا دعا، یعنی ان کی موت افسوس کے لیے ان کے پاس جائیں بھی نہ۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، فاسق ہو کر مرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، فرمایا آپ ان کے مال اولاد سے آپ متاثر نہ ہوں، اللہ نے ان کو عذاب دینے کا دنیا میں ارادہ کر رکھا ہے، ان کی جانیں نکل رہی ہوں گی، یہ اس وقت بھی کافر ہوں گے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، جب کوئی صورت اترتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو یہ مالدار لوگ ان میں سے اجازت طلب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دو، ہم نہیں جا سکتے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا زبردست عیب لگایا ہے۔ عرب کے ہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھنا بہت بڑا عیب تھا، اب تو کوئی عیب نہیں رہا، اب تو مرد بیٹھا ہے ساتھ عورت بیٹھی ہے، دفتر میں بھی افسر ہیں تب بھی، پولیس میں ہیں تب بھی، روڈ پر اب آ گئی ہے، روڈ کی پولیس میں مرد کھڑا ہے تو ساتھ عورت۔ جہاں بھی مشہوری ہوگی، بس کی مشہوری، کنڈکٹر دونوں کٹھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن غیور لوگوں کے ہاں یہ بہت بڑا عیب تھا کہ مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ مرد میں جرت ہے، ہمت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، اور عورت میں بزدلی ہے، کمزوری ہے، ناقصات العقل ہیں۔ اس لیے جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو عادات منتقل ہوتی ہیں، عادات کا انتقال تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس طرح ان کی شکل ہوتی ہے ان کی شکل بھی ویسے ہوتی ہے، نہ مونچھ نہ داڑھی، نہ داڑھی نہ مونچھ، کچھ نہ پوچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عار دلایا، مل گئی۔ ایک کام کرنا ہے، چلو اس کو پورا کر لیں پھر۔ ٹھیک، فرمایا یہ خوالف کے ساتھ ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ خوالف جو گھروں میں بیٹھی ہیں عورتیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن رسول اور ایمان والے جو ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنے مال جان کے ساتھ، یہ لوگ ان کے لیے بہتری ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون،